پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس سے منسلک تمام کلیدی معاملات سے جڑے تمام بہت ہی امپورٹنٹ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر. اسد عمر صاحب ایکسپلین کیجئے، جب ہم نے یہ کھولنے کا فیصلہ کیا اس سے 15 دن پہلے ایک بہت اہم فیصلہ کیا کہ ہم TTQ پہ جا رہے ہیں، ہم ٹریک، ٹیسٹ اور کوارنٹین کریں گے اور اس کے لیے اسٹیٹ کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں استعمال کریں گے، سیکیورٹی ایجنسیز سب مل کے، اور اب ہم بہت ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے سے پہلے اور جانے کے لیے ہم TTQ کریں گے. یہ بتائیے کہ اس TTQ کے کیا ثمرات سامنے آئے، اس سے کتنا آپ کا کام سہل ہو رہا ہے اور اس سے ہماری پوری جو میپنگ ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے، کیسا چلا یہ پروجیکٹ آپ کا؟ دیکھیں، یہی جیسے آپ نے جس طریقے سے کہا، ہم نے کہا ایک طرف تو وہ ظاہر نظر آتا ہے ساری دنیا جو ہے اس طرف جا رہی ہے کہ اب لوگوں کو مستقل طور پہ ان کے روزگار سے نہیں چھین سکتے، ان کا نوالا نہیں چھین سکتے آپ، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ وبا نہ پھیلے. اس کے لیے کئی ممالک کے اندر بشمول پاکستان کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین والا، یعنی پہلے آپ تشخیص کریں مرض کی، پھر جہاں پر مرض زیادہ ہے اس جگہ کو آپ ان لوگوں کو جن سے وہ ملتے رہیں جن کو مرض لگا ہے ان کی نشاندہی کریں، اور پھر جہاں پہ ضرورت ہو تو مقامی سطح کے اوپر آپ جو ہے وہ سیل کر دیں یا لاک ڈاؤن کر دیں. اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہے وہ ہفتے سے کچھ زیادہ ہو چکا ہے، اور میرے پاس کل میں نے لیے تھے نمبرز، میرے پاس خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نمبرز آئے تھے، تو تقریباً 500 سے زیادہ ایسے لوکل ٹارگیٹڈ ایکشنز لیے گئے ہیں اس نظام کے مطابق. تو نظام تو چلنا شروع ہو گیا ہے. میں کل کوشش کروں گا سندھ اور بلوچستان کی بھی نمبر لے کے وہ بھی ہم سرکولیٹ کر دیں، لیکن وہ نظام چلنا شروع ہو گیا اور اس سے یقیناً فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہیں پہ اسلام آباد میں میرے حلقے کے اندر اگر پرانے طریقے سے ہم کر رہے ہوتے تو ہم شاید آدھا شہر بند کر دیتے، لیکن ہم نے 10 گلیاں 10 اسٹریٹس بند کی ایک سیکٹر کے اندر I-10 کے اندر. تو اس ٹارگیٹڈ اپروچ سے فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے. اچھا، یہ بھی فرمائیے گا کہ جو اب ہماری پروجیکشنز ہیں، ہر ملک کی سب سے پہلی یہ جستجو ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم پیک پہ پہنچیں، وہاں پہ پلیٹو ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر وہاں سے نیچے کا سفر شروع کریں گے. وہ جو پیک کا نقطہ ہے وہ کیا اندازہ ہے، ہم کتنے دور ہیں اس سے، کتنے قریب ہیں؟ آج میں نے ایک انالیسس دیکھا، کافی ایجوکیٹڈ انالیسس تھا، جس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اگلے 5 7 10 دن میں 2 ہفتوں میں ہم اس کے قریب پہنچیں گے. آپ لوگوں کے کیا اندازے ہیں؟ نہیں کامران بھائی، ہمارے خیال میں اس سے ذرا سا زیادہ شاید ٹائم لگے، بٹ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے. اور جو یورپ سے موازنہ کرتے ہیں نا، یہ جو آپ بات کریں گے بالکل درست کر رہے ہیں کہ یورپ میں ایسا ہی ہوا، لیکن باقی دنیا کے ممالک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. مثلاً رشیا ابھی پیک سے بہت دور ہے اور کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی. بھارت ابھی پیک سے بہت دور ہے، انہوں نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی. وہ اس لیے کہ 2 مختلف قسم کے کرو جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں. جو یورپ میں اوپر ٹھنڈے ممالک جو ویسٹرن یورپ کے تھے انیشلی، جہاں پر جو وبا جب پھیلی، اور امریکہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ بہت تیزی سے اموات کے اندر اضافہ ہوا، تو کرو جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ تھی، اور جب اتنی تیزی سے وہ اوپر جائے گا تو اس میں نسبتاً جلد وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ جو پیک کی بات کرتے ہیں یہ یورپ والا میں تو اٹ میک سینس. اچھا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان جیسے ممالک کے اندر اندازہ یہ ہے، ظاہر ہے یہ ٹائم بتائے گا، لیکن اندازہ یہ ہے، لگتا ایسے ہے کہ پیک ہماری جو ہے وہ ان سے بہت کم ہوگی آبادی کے نسبت کے لحاظ سے، لیکن یہ معاملہ شاید اس وجہ سے زیادہ دیر چلے کیونکہ پھیلاؤ اتنا تیزی سے نہیں ہے، اس لیے زیادہ دیر تک یہ چلے. تو ہم پیک کا انتظار نہیں کر سکتے. ہمارے کیونکہ ہاسپٹل کے نظام کے اندر گنجائش موجود ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، تو ہم نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس ہاسپٹل کی لمٹ کے، کیونکہ آپ نے دیکھا اسپین، اٹلی، ان کے نیو یارک، ان کے تو ہاسپٹل سسٹم اوور رن ہو گئے تھے. ہمارے یہاں اللہ کے کرم سے ایسی صورتحال نہیں ہے، اس لیے ہم یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں. تو ان کی وبا جس طریقے سے وہاں پھیل رہی ہے، جو اموات وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے جنوبی ایشیا کے اندر ہو رہا ہے، اس میں بہت فرق ہے. اس لیے مختلف اسٹریٹجیز بھی ان کی منطق بنتی ہے. یہ بھی فرمائیے گا کہ NCOC پہ آپ، یہ اطمینان کی بات ہے کہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں.
جو مجموعی حکمت عملی ہم ترتیب دیتے ہیں، ایک تو اسٹریٹجی کر رہے ہیں اور پھر جو ہم ٹیکٹکس کو روزانہ آپ ٹیلر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو NCC کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے نزدیک کوئی رول ماڈل ہے، کوئی ملک ہے جس سے آپ زیادہ امپریس ہو رہے ہیں، آپ کا سسٹم جو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے، یا ہم اپنا سسٹم امپرووائز کر رہے ہیں، ہم اپنا پاکستانی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کی صلاح مشورہ ہوتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں، چائنیز کے ساتھ آپ کا بہت زبردست تعلق ہے اور روابط ہیں، تو کیا ہے کوئی انٹرنیشنل ماڈل یا کمبینیشن آف انٹرنیشنل ماڈل جس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم پاکستان میں؟ دیکھیے، رول ماڈل تو دنیا میں اس وقت چین ہے اس معاملے میں، لیکن چین جیسا ملک کوئی دوسرا نہیں ہے دنیا میں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کوئی اور وہ نہیں کر رہا، نہ کر سکا جو چین نے کیا۔ تو اتنی ڈسپلن قوم ہے، سینٹرلائز سسٹم ہے، اوپر سے وہ آرڈر شروع ہوتا ہے۔ 12 کروڑ ممبر ہیں کمیونسٹ پارٹی کے جو رول کرتی ہے چائنا کو، ہر گلی محلے کے لیول تک، تو وہ تو اوپر سے کمانڈ شروع ہوتی ہے اور نیچے اور ٹوٹلی ڈسپلنڈ، اس کے اندر کوئی پریویسی رائٹس اور یہ وہ جو ہے وہ رستے میں نہیں بنتا۔ ہم نے ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر جو ہمارا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے، تو دو چیزیں جو ہماری امپلیمنٹیشن کے اندر ضروری تھیں وہ کیا تھی؟ ایک، پاکستان جو ہے صوبوں کو بہت بااختیار صوبے ہیں، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اور بھی زیادہ بااختیار ہے، تو جو بھی نظام امپلیمنٹیشن کا ہونا ہے اس میں اگر وفاق اور صوبے امپلیمنٹیشن میں ساتھ مل کے نہ چل سکیں تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو صوبوں کو ساتھ بٹھایا، ساتھ مل کے روزانہ ہر روز صبح 10 بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو ہیلتھ منسٹر صوبوں کے، کبھی ایگریکلچر منسٹر، چیف منسٹرز کا بھی ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اہم اس کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے پاکستان کی سب سے منظم جو آرگنائزیشن ہے وہ ہے پاکستان فوج۔ جو امپلیمنٹیشن کیپبلٹی، ایکسیکیوشن کیپبلٹی پاکستان آرمی کے پاس ہے وہ کسی پاکستان کے سویلین ادارے کے پاس نہیں ہے، خاص طور پہ اتنی وسیع پیمانے پہ کہ پاکستان کے طول و عرض پہ پھیلا ہوا ہو۔ تو جو ایکسیکیوشن کا کام ہے اس وقت کوآرڈینیشن کا، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں جو اس پہ کوآرڈینیٹر ہیں NCOC کے، ان کی ٹیم، ان کے آپریشنز ہیڈ جو ہیں میجر جنرل ناصر گرایا، آؤٹ اسٹینڈنگ جاب، مطلب جس وہ آرگنائز طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کی خصوصی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ایک بہترین ماڈل بنایا ہے، میرے خیال میں ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے۔ اور یہ ماڈل جس کے بھی آپ نے ذکر کی، یقیناً اس میں ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پراپر ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جس کے اندر سویلین لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، پھر پروونسز ہیں، سارے موجود ہیں۔ اور مگر یہ واقعی جس کی آپ لوگ پبلسٹی نہیں کرتے کہ فوج جو ہے یا اس کی تشہیر اس انداز سے مناسب نہیں ہوئی یا جیسے بھی اس کی وجہ ہے، لیکن فوج کا ایک ایک شخص جو ہے وہ اس قومی مشن میں لگا ہوا ہے، ہر کور، ہر بریگیڈ، ہر یونٹ اور ہر جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ روزانہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، چاہے ٹریکنگ میں، چاہے ٹیسٹنگ میں، چاہے انفارمیشن کولیٹ کرنے میں۔ یہ واقعی ایک بڑا زبردست رول ماڈل ہمارے سامنے آیا ہے اس وقت اس امبریلا کے تحت۔ بالکل صحیح ہے، اور کامران بھائی میں لوگوں کو اور خاص طور پہ آپ کی جو برادری ہے ان کو یہ بتاتا ہوں، یار خدا کا واسطہ اگر پاکستان میں فوج اور سویلین ادارے ساتھ مل کے کام کرے نا تو یہ ملک کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایسے خبر لگتی ہے پتہ نہیں فوجی آ گیا وہاں پہ کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ انڈین آرمی والے آ گئے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مثال قوم کے سامنے آئی ہے کہ دیکھیں جب سب مل کے وفاق، صوبے اور پاکستان ملٹری ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو پرفارمنس ہو رہی ہے، جس طریقے سے کام ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر، ہمیں شاید کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے دنیا میں۔ تو یہ بڑی ایک بہت اچھا میرے خیال میں رول ماڈل قوم کے سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں یہ اسیوم کروں گا کہ NCOC جو ہے یہ یقیناً اس کا فوکس اور اس کا مما جو ہے، جو اس کی ریسورسز ہیں وہ ساری فوکسڈ ہیں کووڈ کے حوالے سے، جو سچویشن ہے کووڈ ریلیٹڈ، لیکن آبویسلی جب آپ وہاں آپریشن سینٹر ہے، کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے، تو جو ریڑھ کی ہڈی ہے پوری قوم کی، یعنی کہ معیشت، کاروبار، تجارت، یہ تمام معاملات پہ بھی آپ کی نگاہ رہتی ہوگی نا کہ اس سے مریض تو ہمارے ہو گئے 27,000، ہماری اموات ہو گئی
واٹ ایور ہمارے کرٹیکل پیشنٹ کتنے ہیں، مگر آج ہماری معیشت کو مثال کے طور پہ اپریل کے مہینے میں پاکستان میں ایک بھی کار نہیں بکی. پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں وہ 80%، 70% جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر سکیں. کل عمر ایوب صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے جو ٹیرفز ہیں یا جو ان کی انکمز ہیں وہ بالکل کرمبل کر گئیں کیونکہ پاکستان کی انڈسٹریز بند ہو گئیں. یہ جو کلیدی فیکٹر ہیں جو یقیناً اموات سے اور جانوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر یہ بھی آپ لوگوں کے پیش نظر رہتے ہیں. اس کی بھی پلس ٹیکنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر کیا ہو رہا ہے آپ کے کمانڈ سینٹر میں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ جی، یہ پچھلا جو فیصلہ ہم نے ابھی لیا اس سے پہلے جو ہم نے بلڈ اپ کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کے دو مختلف سٹینڈز بنائے تھے. ایک تو صحت میں کیا ہو رہا ہے، پروجیکشنز دیکھنا، جو ماڈلز آگے پریڈکٹ کر رہے ہیں، ہسپتال کے نظام میں کیا آ رہا ہے، کیسز وبا کیسے پھیل رہی ہے، وہ سارا تھا. اور اس کے بعد اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دوسری طرف یہ والا پہلو تھا جو معیشت کا پہلو ہے. اور جب معیشت کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بڑی سرد سی چیز لگتی ہے، وہ ایسے لگتی ہے کہ کوئی بڑے بڑے جو لوگ ہیں صرف ان سے تعلق ہے، لیکن یہ کروڑوں لوگوں کی انسانی زندگی کا روزمرہ کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک سے مری جائیں تو پھر ہی آپ کے پاس تکلیف ہے. آپ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ آگے اپنے خدا نہ خواستہ کسی اور چیز کے لیے اپنے گھر والے میں کسی کا علاج کرانا چاہتے ہیں، کسی بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بچے کو کالج میں ڈال کے تعلیم دلانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا کاروبار خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ریڑھی لگانی تھی آپ نے، کوئی کھوکا کھولنا تھا، کوئی رکشہ خریدنا تھا. یہ انسانی زندگی کی بات ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کو ہم اگر نظر انداز کر دیں گے تو ہم غلط فیصلوں پہ آئیں گے. ایک بہت شروع میں بات ہوتی تھی کہ اس کیس کے اندر تو صرف ڈاکٹرز کو فیصلہ کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ درست نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹرز کی آواز انتہائی اہم ہے. آپ ڈاکٹرز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ نے نظر انداز کیا تو آپ غلط فیصلے کریں گے. لیکن اگر آپ صرف ڈاکٹر کی نظر سے فیصلے کریں گے تو پھر بھی آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے. اور جہاں پر جو سارے فیصلے جو ڈرائیو کر رہی ہے سائنس اور ریسرچ اور میڈیکل سائنس، وہاں پر بھی بھائی یو کے 80% سیلری گھر پہ دے رہا ہے لوگوں کو جو اس کی لاسٹ سیلری تھی. اس کے باوجود بورس جانسن نے کہا نا کہ بھائی اب آپ لوگ گھروں سے نکلے، کام کر سکتے ہیں تو گھر سے باہر نکلے، کام کریں. 1 جون سے میں اسکول کھولنے کی کوشش کروں گا، دکانیں ساری کھولنے کی کوشش کروں گا، جو دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پہ سفرنگز ہیں. تو یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ جو آپ کا ویو ہوتا ہے یا جو پرائم منسٹر کا ویو جس کی ابھی آپ نے ترجمانی کی، وہ وائڈلی ریفلیکٹڈ ہے آپ کے اس فورم پہ. دیکھیں، امریکہ جو ہے صرف اسی کی مثال لے لیں، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے امیر ملک ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. 80,000 سے زیادہ اموات وہاں پہ ہو گئی ہیں. جس دن وہاں پر 2,500 اور 3,000 اموات روزانہ کے درمیان ہو رہی تھی، پاکستان میں لگ بھگ تقریباً 700 اس وقت ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے انتہائی افسوسناک بات ہے. لیکن وہاں پر ایک دن میں 2,500 سے 3,000 ہو رہی تھی تو 40 گورنرز نے اپنی معیشت کھولنے کے لیے فیصلے کر لیے تھے اور بندشیں کم کر دی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وائرس جو ہے، یہ وبا جو ہے، یہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ چلے گی اور اتنا عرصہ جو ہے وہ ملک کے نظام کو یا دنیا کے نظام کو بند کر کر نہیں زندہ رہا جا سکتا. اسی لیے میں واپس اس بات پہ آؤں گا، وہ ملک کامیاب ہو جائیں گے جہاں کے عوام یہ سمجھ جائیں کہ اب میں ویسے زندگی نہیں گزار سکتا جیسے فروری میں گزارتا تھا، اب مجھے ذرا مختلف رویوں سے اور مختلف طریقوں سے زندگی گزارنی ہے. احتیاط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وبا بھی نہیں ہمارے قابو سے باہر ہوگی اور لوگوں کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا. بس آخری سوال میرا یہ ہے، آپ کا بہت شکریہ، کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے جو کہ آپ ہمارے ہم پلہ ملکوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو جتنی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور پھر خدا نہ خواستہ if hell breaks loose تو ہماری تیاری جو ہے وہ ہے کہ ہم مینیج کر سکیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس سچویشن ہو تو؟ جی
پہلے تو ٹیسٹنگ میں میں صرف یہ کہوں گا کہ امید ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کی ٹیم ہے جو ٹیسٹنگ کی ذمہ دار ہے وہ یہ سن نہیں رہی، کیونکہ ان پہ میں اتنا پریشر ڈالتا ہوں آج بھی صبح کہ اور کیپیسٹی بڑھائیں، لیکن یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان میں آج کل تو آپ دیکھیں جب کوئی بھی چیز سے بھارت سے ہم اگر موازنہ کریں نا کامران بھائی تو آپ کو لگتا ہے ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے، لیکن آج بھی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پاکستان نے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں بنسبت بھارت کے، بنگلہ دیش سے تو بہت زیادہ کیے ہیں، افغانستان سے اس سے بھی زیادہ کیے ہیں، تو اس خطے کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے وہ پاکستان نے کیے، لیکن ابھی ہم مطمئن نہیں ہیں، ابھی ہم کیپیسٹی کو اور بڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی وہی ہم نے کہا کہ ہم صرف نظر نہیں رکھے ہوئے، ہم ہماری جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہمیں آگے نظر آتی ہے تو ہم اس وقت کا انتظار نہیں کر سکیں گے کہ جب ہم بالکل اپنی کیپیسٹی پہ پہنچ گئے، ہمیں اس سے پہلے شاید پھر کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ امید ہے ایسا نہیں ہوگا، امید ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں جنہوں نے بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے 2 مہینے سے زیادہ سے، وہ آگے بھی ایک احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے لیں گے اور خود کو بھی محفوظ رکھیں گے اور ملک کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ بہت شکریہ جناب اسد عمر، اور ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ان کا شکریہ ہونا چاہیے، اور ان کی خدمات کو یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے۔ 24 گھنٹے 24/7 جس دن سے یہ سینٹر بنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں، انفارمیشن جمع کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست ہمارا یہ ہائیبرڈ ماڈل فوج نے اور ہماری سویلین لیڈرشپ نے مل کے بنایا ہے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ